اگر معاملہ کیا ہے ادھار پہ ہو رہا ہے، آپ نے کہا کہ میں نے 5,000 روپیہ اس برادر کو دیا اور اس نے 5,000 کے بدلے میں مجھے کیا دینے تھے، نوٹ دینے تھے، اچھے والے نوٹ. تو اس نے کہا کہ میں آپ کو ابھی نہیں دیتا، کب دوں گا آپ کو، آخری روزے کے دے دوں گا. ٹھیک ہے جی. اب معاملہ کیا چلا گیا، ہمارا ادھار پہ چلا گیا. آپ نے پیمنٹ پہلے کر دی، اپنا مال آپ نے کب لینا ہے، عید پہ لینا ہے. چلیں بے سلام آپ کہہ رہے ہیں اس سے. اب یہاں پہ اس نے کیا ہے زیادہ پیمنٹ لی یا تھوڑی لی. ٹھیک ہے، آپ نے کہا اچھا تو آپ مجھے عید پہ دیں گے، تو چونکہ بے سلام ہو رہی ہے لہٰذا آپ مجھے کیا ہے 5,000 نوٹ نہ دینا مجھے، بلکہ کتنے دینا، 6,000 دینا. ٹھیک ہے، فرق آ گیا نا. 5,000 ابھی اس نے لے لیے اور واپس آپ کو کتنا کرے گا، 6,000 کرے گا. معاملہ قرضے کا نہیں چل رہا، معاملہ کس کا چل رہا ہے، بیع و شراء کا چل رہا ہے. تو یہ یہاں پہ کیا آ گیا، آپ کیا کہیں گے کہ یہ چونکہ معدود ہے اور جنس چلیں ایک ہے لیکن مکیل و موزون تو نہیں ہے. تو معاملہ اگر نقدی ہوتا تھا تو یہ کیا تھا جی، حرام تھا. معاملہ کیا تھا، باطل تھا. یا ٹھیک تھا، ٹھیک تھا، معاملہ ٹھیک تھا کیونکہ موجود تھا. آپ کہہ رہے ہیں جب معاملہ نقدی تھا تو معاملہ ٹھیک تھا، لیکن اب معاملہ کیا کر رہے ہیں، ادھار پہ کر رہے ہیں، یعنی ایڈوانس پہ کر رہے ہیں. تو کیا یہ اب بھی ٹھیک رہے گا یا نہیں رہے گا؟ تو یہاں پہ سید سیستانی نے احتیاط واجب لگائی کہ یہ معاملہ بھی کیا رہے گا، احتیاط واجب کے طور پہ باطل رہے گا. لہٰذا سود کا جو ایک باب ہے وہ کہتے ہیں کہ بھی ہاں جی، آپ ادھار اگر ہمیں دیتے ہیں 1,00,000 روپیہ اور واپسی ہم سے لیتے ہیں 1,20,000 روپیہ، تو یہ 20,000 کیا بن رہا ہے، سود بن رہا ہے. انہوں نے کہا چلیں جی ہم کیا کرتے ہیں، قرضے کا معاملہ نہیں کرتے، ہم خرید و فروخت کا معاملہ کر لیتے ہیں. آپ ہم سے 1,00,000 ہمیں بیچ دیجئے، بدلے میں ہم آپ کو کتنی پیمنٹ کریں گے، اس کے بدلے میں 1,20,000 کریں گے، ادھار پہ کریں گے. تو کیا یہ ٹھیک ہو جائے گا؟ ہم کہیں گے نہیں، یہ احتیاط واجب کے طور پہ ٹھیک نہیں ہوگا. تو لہٰذا اب یہاں سے یہ سوال اٹھتا ہے کہ معاملہ نقدی میں سود کی تو آپ نے شرائط بیان کر دیں، جو معاملہ نقدی نہیں ہوتا، معاملہ نصیحتاً ہوتا ہے یا ادھار والا ہوتا ہے، غیر نقدی، اوپر غیر نقدی لکھتے ہیں، چاہے وہ نصیحتاً ہو یا سلماً ہو، اس میں سود کے لازم آنے کی کیا شرائط ہیں؟ 2 موارد میں احتیاط لازم کے طور پہ سود لازم آ جائے گا. ٹھیک ہے، پہلا مورد یہ کس کی بات ہو رہی ہے، معاملہ جب غیر نقدی ہو. ٹھیک ہے جی. پہلا مورد کیا ہے کہ عوض جو ہے وہ مکیل اور موزون میں سے ہوں اور جنس کا کیا ہو، اختلاف ہو. ٹھیک ہے، عوض مکیل و موزون میں سے ہیں لیکن جنس کا اختلاف ہے. انہوں نے کیا کہا کہ ہم آپ کو 1 کلو چاول دے رہے ہیں، بدلے میں آپ سے کیا رہیں گے کہ 1 کلو کیا لیں گے جی، وہ گندم لے لیں گے، لیکن کب لیں گے، 1 مہینے کے بعد. ٹھیک ہے، اسے کیا کہتے ہیں کہ جنس الگ کر دی نا، جنس الگ کر دی، ادھر گندم رکھی اور ادھر کیا رکھے جی، چاول رکھے. تو اگر یہ معاملہ نسیتاً ہو رہا تھا، اگر یہ معاملہ نقدی ہو رہا تھا تو ہم نے کیا کہا تھا، جائز ہے کیونکہ جنس سے مختلف ہو گئی ہیں نا. لیکن اب معاملہ کس پہ ہو رہا ہے، ادھار پہ ہو رہا ہے. تو ادھار پہ یہ کیا ہے، احتیاط واجب کے طور پہ جائز نہیں رہے گا. لہٰذا ادھار پہ معاملے کے سود میں جانے کے لیے پہلا مورد کیا ہے کہ دونوں مکیل اور موزون میں سے ہوں اور جنس میں کیا ہو جائے، اختلاف ہو جائے. ایک مورد. دوسرا مورد کہ عوضان جو ہیں آپ کے وہ مکیل اور موزون میں سے نہ ہوں بلکہ معدود میں سے ہوں اور جنس کیا ہو جائے، ایک ہو جائے. ٹھیک ہے جی، جنس ایک ہو جائے. تو وہاں پہ جب اختلاف ہوگا تو یہ احتیاط لازم کے طور پہ کس میں چلا جائے گا، سود میں چلا جائے گا. اب یہ آپ نے قانون کیا لکھ لیا، اب اس کی پریکٹیکل مثالیں ہم کریں گے تو مزید کیا تطبیقی چیزیں واضح ہوں گی. پیاز ٹماٹر گندم کو ہم چھوڑ رہے ہیں، وہ بینک سے ریلیٹ نہیں ہے، اصل معاملہ کیا ہے، کرنسی کا ہمارا چل رہا ہے. دوسری صورت آپ نے کیا لکھی جی، معدود میں سے ہوں اور ساتھ کیا لکھا، جنس ایک ہو، جنس ایک ہو. اگر ہم جنس الگ کرتے ہیں، ہم کسی کو جو ہے وہ، یعنی ہم پہلے میں ایک مثال رکھتا ہوں جواز کی، دوسری عدم جواز کی تاکہ یہ واضح ہو سکے. ٹھیک ہے جی. $100 کے کتنے بن رہے ہیں جی، 1.5 لاکھ دینار. ٹھیک ہے، جنس یہ مختلف ہے نا. اب ایک دفعہ میں معاملہ کرتا ہوں خرید و فروخت کا کہ ایک بندے کو میں 1 لاکھ دینار بیچتا ہوں. ٹھیک ہے، اور کہتا ہوں کہ 6 مہینے بعد آپ نے مجھے واپس کرنا ہے 1,20,000. ٹھیک ہے، تو کیا یہ میرا بیع کا معاملہ، قرض کا نہیں معاملہ ہو رہا، بیع کا معاملہ، بیع کی نیت سے ہم کر رہے ہیں، کیا یہ درست ہے، یہ درست نہیں ہے؟ تو آپ کیا کہیں گے، یہ احتیاط واجب کے طور پہ درست نہیں ہے، چونکہ جو دوسری صورت سید سیستانی نے لکھی ہے کہ جنس ایک ہے اور چیز معدود میں سے ہے، تو پھر بھی احتیاط واجب کے طور پہ معاملہ کیا جائز نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، یہ بات واضح ہوگی. اب وہ کہتے ہیں کہ چلیں میں جو ہے وہ 20,000 کمانا چاہ رہا ہوں نا، 1 لاکھ کے بدلے میں 20,000 اوپر لینا چاہ رہا ہوں، تو میں جنس تبدیل کر لیتا ہوں. ٹھیک ہے جی. ابھی میں نے 1 لاکھ دینار اسے بیچے تھے، ابھی میں 1 لاکھ دینار نہیں بیچتا اسے، میں $100 بیچتا ہوں.
اسے کہتا ہوں کہ $100 آپ کو بیچ رہا ہوں، 6 مہینے کے بعد آپ نے مجھے واپس کرنے ہیں، لیکن کیا واپس کرنے ہیں؟ ڈالر واپس نہیں کرنے، ہاں بیع و شراء کر رہے ہیں۔ 6 مہینے کے بعد آپ نے اس کی قیمت دینی ہے، کس کی شکل میں؟ جی دینار کی شکل میں، اور دینار آپ نے 1.5 لاکھ اس کے نہیں دینے، بلکہ کتنے دینے ہیں؟ 1,70,000 دینے ہیں۔ میں نے معاملہ ادھار پہ کیا، مدت معین، پیسہ معین، سب کچھ معین، شرائط ساری تھی، ٹھیک ہے جی۔ مثال سن لیجئے، ایک بندے نے $100 کسی کو بیچ دیے اور 6 مہینے کے بعد اس کے بدلے میں کتنا لے گا؟ 1,70,000 لے گا، 20,000 کمائے گا۔ تو کیا یہ جائز ہوگا یا جائز نہیں ہوگا معاملہ؟ آپ کہیں گے یہ جائز ہے۔ کیوں جائز ہے؟ کیونکہ دوسری صورت میں جو نسیتاً میں سود لازم آتا تھا، اس میں شرط کیا تھی کہ جنس ایک ہو، جبکہ یہاں پہ جنس کیا ہے؟ ایک نہیں رہی۔ جب جنس ایک نہیں رہے گی تو یہ معاملہ کیا ہو جائے گا؟ جائز ہو جائے گا۔